کہتے ہیں کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے ان تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے۔ دن گزرتے رہے حتیٰ کہ اس آدمی کو مرض الموت نے آن لیا اور اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ عبداللہ کو میری وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ یہ آدمی خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ کریں کہ کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے اور کس ایک عبداللہ کو نہیں ملے گی۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور اس سے کوئی حل مانگیں۔ تینوں اپنے زادِ راہ کے ساتھ شہر کے لیے عازم سفر ہوئے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرتا پھرتا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا، ہاں بالکل ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ تو اس آدمی نے جلدی سے کہا، بالکل درست، میری اونٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا، کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے خوشی سے کہا، بالکل درست، میری اونٹنی کی دم بھی کٹی ہوئی تھی، بس اب جلدی سے بتا دو میری اونٹنی کہاں ہے۔ تینوں بھائیوں نے مل کر جواب دیا، بخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ہم نے اسے ہرگز نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو کھینچ کر قاضی کے پاس لے جائے گا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بنا دیکھے انہیں معلوم ہو کہ میری اونٹنی کی کون کون سی نشانیاں ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں لوگ قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا، جس طرح تم تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے یا تھی۔ بہتر ہے کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے عبداللہ نے کہا، جناب عالی ہم نے اونٹنی تو نہیں دیکھی تھی، ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے اسے کہا تھا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کے ایک طرف کا گھاس تو خوب چرا ہوا تھا مگر دوسری طرف کا گھاس ویسے کا ویسا ہی تھا جیسے کسی نے اسے چھیڑا بھی نہ ہو۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس شخص کی جو اونٹنی گم ہوئی ہے وہ ایک آنکھ سے کانی ہوگی، چنانچہ وہ صرف ایک طرف سے چر رہی تھی۔ دوسرے بھائی عبداللہ نے کہا، میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے ہیں جبکہ چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا ہے جس کا کوئی گہرا نشان نہیں ہے۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ تیسرا عبداللہ بولا کہ اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر بکھیرتے ہیں، جبکہ ہم جس راہ سے آئے تھے وہاں پر گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے جو اپنا گوبر دائیں بائیں نہیں پھیلا رہی۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے، اس لیے جا کر تم اپنی اونٹنی کو تلاش کرو۔ اونٹنی والے شخص کے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بے حد حیران ہوا اور ان تینوں سے کہا، تم آج کی رات مہمان خانے میں رکو، میں کل تمہیں سوچ کر کوئی نہ کوئی حل بتاؤں گا۔ یہ تینوں عبداللہ بھائی مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کو کھانا فراہم کیا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ ہے اور پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا کہ یہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ بات قاضی تک پہنچ گئی۔ اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر بولا، تم میں سے کس نے کہا تھا کہ یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ پہلا عبداللہ بولا کہ میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلوا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا، تو اس کو شرارت سوجی اور اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا، تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔
قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کس عبداللہ نے یہ کہا تھا کہ یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل سے ہے اور اپنے پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا میں ہوں جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا کہ تمہیں کیسے محسوس ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی ہیں جبکہ دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی ہیں۔ میں نے اس سے یہی اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون ہے جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی، جس کا مطلب یہی بنتا تھا کہ وہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے۔ قاضی نے دوسرے سے بھی کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ قاضی ولد الحرام ہے؟ تیسرے نے جواب دیا کہ یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور چند لمحوں کے بعد باہر آ کر بولا کہ تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں ولد الحرام ہوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران نہ مقرر کرتے، نہ ہی کتے کا حرام گوشت ہمیں پکوا کر کھلاتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں پیش کرتے۔ قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال سے ورثہ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا مگر ایسا کیوں ہے؟ قاضی نے کہا کیونکہ ایک ولد الحرام ہی دوسرے ولد الحرام کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتا ہے اور تم بھی اپنے قاضی کی طرح حرام ہی کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا کہ تمہارا باپ ایک بار فجر کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسے دروازے پر یہ رکھا ہوا ملا، اسے یہ گھر لے آیا اور اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ اس نے اپنی پوری زندگی کسی کو یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ یہ اس کا حقیقی وارث اور بیٹا نہیں ہے، مگر قدرت کا انصاف دیکھیے کہ اس کے مرنے کے بعد یہ حقیقت کھل کر سب کے سامنے آ گئی۔ خواتین و حضرات، یہ ایک قدیم عربی حکایت تھی جسے ترجمہ کر کے وائس ڈیلی کی ٹیم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ عربوں کی تمام حکایات ایسی ہی ہوتی ہیں جن میں حکمت کے درس موجود ہوتے ہیں۔ زمانہ قبل از اسلام ہی سے عربوں کا یہ دستور رہا ہے کہ اپنی زبان کی فصاحت و بلاغت کو استعمال کرتے ہوئے وہ داستان گوئی کیا کرتے تھے۔ اس داستان گوئی کا جہاں بنیادی مقصد کسی کی تعریف کرنا، اپنے عرب ہیروز کے قصوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور اپنے جنگجو نوجوانوں کا حوصلہ بڑھانا ہوتا تھا، وہیں نئی نسل کو ان حکایات کے ذریعے دانش و حکمت کے درس دینا بھی ہوتا تھا۔ اگر یوں کہا جائے کہ داستان گوئی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی اس خطہ ارض پر انسان کی آمد کی تاریخ، تو غلط نہیں ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی نانیوں، دادیوں اور اپنی ماؤں سے داستانیں، قصے، کہانیاں سن سن کر بڑے ہوئے ہیں، لیکن اب زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ پریکٹس بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کام جو پہلے خاندان کے بڑے بوڑھے کرتے تھے، اب ان کی جگہ موبائلز، لیپ ٹاپس اور ٹیبلٹس نے لے لی ہیں، جبکہ داستانوں، قصوں اور کہانیوں کو کارٹون فلمز نے ریپلیس کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ضرور ہے کہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ انسان کو نئے انداز و اطوار ضرور اپنانے چاہیے، لیکن اپنی روایات اور ویلیوز سے کم انحراف کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے وہ پودے جن کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی وہ جلدی مرجھا اور سوکھ جاتے ہیں۔ وائس ڈیلی کے پلیٹ فارم سے ہم گاہے گاہے یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آپ تک حکایات کے ذریعے دانش و حکمت کی باتیں پہنچاتے رہا کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اظہار پسندیدگی کا بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر ایسی ہی داستانیں آپ فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بن جائیے۔ اس امید کے ساتھ الوداع کہیں گے کہ بہت جلد کسی اور داستان کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی۔